اپنے لیے کوئی دعا کی ہو، یا اللہ میں نے تیری امت کے لیے دعا کرنی، میں نے تیری امت کے لیے، تیری مخلوق کے لیے، میری ڈیوٹی یہی ہے، میری ڈیوٹی ہے اللہ کی مخلوق کی اور محمد رسول اللہ کی امت کی. تو اس لیے میں نے یہ بار بار یہ آتا تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اپنے لیے اس لیے کیا کہ ممکن ہے مقبولیت کا کوئی مقام ہو تو میری نبی کو امت کی امتی کو یہ نجات پا جائے، اس کو کامیابی مل جائے. انہوں نے تو منع کیا کہ اب بابا جی اس کے لیے بار بار کر رہے ہیں، اپنے لیے کریں. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے اپنے لیے نہیں کیا کہ ممکن ہے مقبولیت کا مقام ہو، ٹائم ہو، تو آپ نے یہ ہو کہ میں اپنے لیے دعا کرتا رہا ہوں. ساری زندگی پیر زاہد خان صاحب نے اللہ کی مخلوق کی بلائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بلائی، شفقت رکھی، اسی لیے ان کو غریب النواز کا بھی خطاب دیا جاتا تھا پیر زاہد خان صاحب کو. جب بھی میں گیا یہاں سے پھٹے پرانے کپڑے، آج کل جو پیر ہے وہ تو پرانے کپڑے والوں کے ساتھ ملنا بھی نہیں برداشت کرتے. وہ پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا، حضرت صاحب آ رہے ہیں. مگر میرے بابا جی پیر زاہد خان صاحب، میں قربان جاؤں، میری ان بابا جی کی جو میٹھی میٹھی باتیں تھیں یا ان کی حسن تھا روحانیت کا، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. یا تو وہ ولی نہیں یا اس وقت کا جو پیر ہے وہ ولی نہیں. وہاں جو گیا تو پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں، کسی سے پیسے ادھار لے کر گیا، کسی وقت گاڑی میں بیٹھوں گا تو کرایہ دے دوں گا. تو بابا جی نے کہا کہ رہتے کہ جاتے ہیں. اب سیدھی سادی سی باتیں کرتے تھے. میں نے کہا جس ایسے حکم ہو گیا ایسے ہی جلوکار والدہ کی خدمت کرو. ایک خاص خیال رکھنا، میرے بابا جی یہ والدین کے لیے بڑا کچھ کہتے تھے کہ اپنے والدین کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو. یہ آپ کو یہ گھڑی نظر نہیں آنے، مجھ کو نصیب نہیں ہوگی جب یہ آپ کے بوڑھے والدین دنیا سے چلے جائیں گے، ایک جھلک بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی. تو آپ اپنے والدین کی خدمت میں رہو، واپس بھیجنا. ادھر نزدیک ہو. میں جب ملنے گیا کہ میرے ساتھ ملنے لے، ساتھ ہی چپکے سے، کسی کو پتہ بھی نہ لگنا، کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیتا ہے، تو میری مٹھی میں کچھ دے دیتے. با خدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، جب باہر آ کے میں دیکھے تو اتنے ہی پیسے جو میں قرض لے کر گیا تھا. میرے بابا جی نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرا مرید، میرا فقیر قرض لے کر آیا تو وہ قرضے والا میرے فقیر کو کہے گا پیسے نکال. تو میرے بابا جی نے وہاں سے پیسے دیے، تو میں جب واپس آیا تو وہی پیسے تھے جو میں قرض لے کر گیا کہ مجھے محبت کی جو پیاس تھی وہ مجھے سونے نہ دیتی تھی. تو میں چل پڑتا، ننگے پاؤں بھی چل پڑا. تو جب بابا جی پیر زاہد خان صاحب کی خدمت میں پہنچا تو بابا جی نے پیسے دے کر بیچے. میں وہی کر رہا ہوں آج بھی. میں نوکری کروں گا تو بابا پیر زاہد خان صاحب ان کے طریقے پہ ہی رہوں گا. نوکر بن کر، لوگ نوکر مانگتے ہیں، میں نوکری مانگتا ہوں. کس کی؟ نبی کی امتی کا. نوکر بن کر رہوں گا، اللہ کی مخلوق کا نوکر بن کر رہوں گا. میں ملازم نہیں مانگتا، ملازمت مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میری زندگی کا آخری سال تک تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے جو میں کچھ کر سکا ہوں کرتا رہوں گا. تو یہ میں نے اگر یونیورسٹی ہے مولا شریف سے میں نے سیکھا سب کچھ. تو میرے دوستو، اللہ کے ذکر سے دل آباد رکھیں. سانس لیں تو اللہ، باہر نکالیں تو دل کو ہو کی ضرب جگاتے رہیں. سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. پھر لا الہ، صبح شام لا الہ الا اللہ. لال دل سے، الہ ناف سے، جو دایاں بازو ہے، ہاں کرتے ہیں کہ میں دنیا کی ہر برائی کو چھوڑتا ہوں. پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے الا اللہ کی دل کو ضرب لگاتے رہے. وقت آئے گا جاگے گا یہ خود. آپ کو لا الہ الا اللہ کہتے 2 بار اندر وہ دھڑکے گا. ہم حضور یہ بابا جو کہہ رہے تھے آج وہی ہونے لگا. اور لا الہ الا اللہ کریں گے تو 2 بار یہ دل باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ چلتا رہے گا. آپ یہ سمجھیں کہ میری گھڑی کا وہ ٹائم اگر چل رہا ہے، وہ اپنا آواز دکھا رہی ہے، تو سمجھے میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے، میرا قلب جاری ہے، میرا قلب چل رہا ہے. تو سمجھے اگر میرا قلب کھلو گیا تو اپنی گناہوں سے معافی مانگیں. یا اللہ میرا قلب کیوں کھلا تیری یاد میں، تیری یاد سے کیوں محروم ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہر وقت زندگی میں ایک ایک سانس میں اللہ سے معافی مانگتے، اس کی ذکر سنا، اس کی حمد و ثنا، اس کی عبادت ہی مانگیں. دنیا چھوڑیں یار، کیا کریں گے دنیا میں؟ دنیا آپ کے پیچھے نہ بھاگے تو سمجھیں کو مرید
کہ ایسے ہے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں اگر اللہ کی طرف رجوع کریں. ایسے پیروں کو میں پیر ہی نہیں مانتا. جس کا مرید دنیا کے پیچھے بھاگے، وہ مرید ہو کامل کا تو دنیا مرید کے پیچھے کیوں نہ بھاگے یار. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مرید ہو کسی کامل کا تو اس کے پیچھے دنیا نہ بھاگے. یار ہمارے اندر ونا تھا، یہ کہتے ہیں ونا توکل ہو، میں توکل کرتا ہوں، مگر کرتے نہیں. توکل نام کی وہ چیز نہیں، صرف زبان سے ہے. بھروسہ تو کر کے دیکھیں، پروردگار پہ بھروسہ کریں. ایک وقت آئے گا، بہت قریب وقت آئے گا، اللہ خود ہی اسے پہچان لے گا. یا اللہ یہ تو میرا بندہ اور میں تیرا بن گیا. تو دل میں دلیل تو گزار، وہی بات بنے گی. مگر ہم دل سے کہہ رہے ہیں، فروخت نہیں ہو رہے. بک جاؤ نا بارگاہ الہی میں، ایسے کام کریں اللہ آپ کو خرید لے. اللہ کی راہ میں خرید بک جاؤ، پھر ایک لطف اندوز ہو، پھر لطف اٹھاؤ. اللہ کا جس پہ رحمت، اس کی رغبت ہو. میں ایمان کی پوری قوت ہے، شیر کی کیا مجال ہے اس کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں بیابان جنگل میں خواجہ پیر قاسم بیٹھے رہے 80 سال، کیا وہاں شیر نہ تھے، چیتے نہ تھے، ریچھ نہ تھے؟ مگر ہے کسی کی مجال کہ میرے بابے جی کے جھونپڑے سے بھی کو گزرے؟ میرے دوستو، پکی اور سچی اگر محبت کرنی ہے تو پھر طریقہ رسول اللہ محمد رسول اللہ کی پیروی میں چلے جائیں، غلامی میں آ جائیں. جینا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے. پھر لطف اندوز ہو، پھر پتہ چلے گا آپ کو واقعی میں تو بھولا ہوا تھا، راستہ اصل تو یہی ہے. دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت آپ کی قدم بوسی کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے گی. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.